السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں جمعہ سے متعلق چند مسائل کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے لیے کس کو چھٹی ہے، رخصت ہے، اور شرعی عذر کے بغیر کوئی جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی کیا وعید ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ اور نماز، پوری نماز ہو بہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مختلف ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں اس سیریز میں۔ آج جمعہ سے متعلق چند اور مسائل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ جمعہ کے دن جیسے فجر کی نماز کی قرأت کچھ بدل جاتی ہے اگر سنت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ الف لام میم السجدہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، جو 21ویں پارے کی صورت ہے، 3 پیج کی تقریباً صورت ہے، یہ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر، جو 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے، جو تقریباً 2 پیج کی صورت ہے، سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ایک چیز یہ بتانی تھی۔ دوسری چیز یہ بتانی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور ارواء الغلیل میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین۔ اللہ اکبر، بڑی فضیلت ہے یہ۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف تلاوت کرے تو اسے آئندہ جمعہ تک نور میں سے روشنی نصیب ہوگی۔ آئندہ جمعہ تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے روشنی کا انتظام کر دے گا۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت، یا سورہ کہف کی پہلے کی یا آخر کی 10 آیتوں کی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ایسا شخص دجال سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ تو ہم یہ بھی کوشش کریں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں، اور اگر سورہ کہف کی پوری تلاوت نہ ہو سکے تو کم از کم شروع سے یا آخر سے 10 آیتوں کی تلاوت ضرور کر لیں۔ جمعہ کے دن کیا کیا چیزیں منع ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یصوم احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعدہ۔ تم میں سے کوئی شخص اسپیشلی جمعہ کے دن کا روزہ، نفل روزہ نہ رکھے، یا اسے رکھنا ہے تو ایک دن پہلے کے بھی ساتھ میں لے لے یا ایک دن بعد کا ساتھ لے لے، جمعرات جمعہ دونوں رکھے یا جمعہ سنیچر دونوں رکھے۔ اسپیشلی کہ آج جمعہ ہے، آج روزہ رکھ لیتے ہیں، ثواب زیادہ ہوگا، یہ ثابت نہیں ہے، منع ہے۔ اسپیشلی جمعہ کے دن کا نفلی روزہ رکھنا منع ہے، فرض نہیں، فرض تو رکھنا ہی آپ کو 1 مہینہ کنٹینیو۔ جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا بھی منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی صحیح مسلم کی روایت، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، جمعہ کی رات کو قیام کے لیے مخصوص نہ کرو۔ تو یہ 2 چیزیں جمعہ کے لیے منع ہے۔ اسپیشلی جمعہ کے دن کرنا یا جمعہ کی رات میں کرنا منع ہے۔ ہمیشہ ہم کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے معمول میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم 3 دن مہینے کا روزہ رکھتے ہیں مہینے میں، اور اس میں بیچ میں جمعہ آ گیا یا شروع میں جمعہ آ گیا یا آخر میں جمعہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جمعہ کو آپ معمول بنا لینا کہ جمعہ کو ہم روزہ رکھیں گے ہر جمعہ کو، یہ منع ہے۔ جمعہ کی رات کو ہم قیام کریں گے اسپیشلی، یہ منع ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو جمعہ سے متعلق تھیں۔ انشاءاللہ العزیز جمعہ سے متعلق کچھ اور باتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا آئندہ کی ویڈیو میں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے، اپنے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔